السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں کسی اور کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ واقعہ ہم سبوں کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم واقعے کی طرف بڑھیں۔ ریلوے اسٹیشن پر میرا چائے کا ایک سٹال تھا۔ روزمرہ کی طرح میں چائے بنا رہا تھا اور میرا 6-7 سال کا بیٹا برتن دھو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سٹال کے پاس ایک تبلیغی جماعت نے آ کر اپنے بستر ایک طرف رکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جماعت کہاں سے آئی تھی اور کہاں جا رہی تھی، لیکن یہ جانتا تھا کہ ان کی ٹرین ابھی نہیں آئی تھی۔ جماعت والوں نے بیٹھنے کے لیے کچھ جگہ بنائی اور مشورہ کیا کہ تعلیم کی جائے۔ میری نظر اپنے بیٹے کے ہاتھوں پر تھی کہ برتن ٹھیک سے دھو رہا ہے یا نہیں، اور میرے کان جماعت والوں کی طرف متوجہ تھے کہ تعلیم کیسی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے ایک کتاب نکالی، فضائل اعمال، اور قدرے اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ جو کچھ یہ پڑھ رہے تھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور کچھ نہیں، لیکن جماعت والے پوری توجہ سے سن رہے تھے، اور میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بھی دیکھ رہا تھا کہ برتن دھوتے وقت اس کے چہرے پر کس قدر ناگواری تھی، جیسے وہ برتن دھونا ہی نہیں چاہتا۔ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ اس نے پڑھا فضائل قرآن۔ میری توجہ ان کی طرف اور بڑھ گئی اور میں نے سننے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ صاحب قرآن کے متعلق حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال بنایا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہ سنتے ہوئے میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو ابھی تک پیالیاں دھو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا بھی تو حفظ کر سکتا ہے، کیا پتا وہ تاج میرے حصے میں بھی آ جائے۔ بس یہ سوچنا تھا کہ میرے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ بس میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور مدرسہ لے گیا۔ الحمدللہ 2.5-3 سال کے بعد اس نے حفظ مکمل کر لیا۔ آج اس بات کو تقریباً 8 یا 9 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک میرے بیٹے نے کم و بیش 200 طالب علموں کو حفظ کروا دیا ہے، الحمدللہ۔ وہ جماعت جس نے اس دن میرے اسٹال کے پاس تعلیم کرائی تھی، انہیں شاید پتا بھی نہ ہو کہ ان کی تعلیم کی برکت سے میری کایا کیسے پلٹ گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اس کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑ رہا ہوگا، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ تبلیغی جماعت کی تعلیم کی اس برکت سے اس چائے فروش کا بیٹا نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن بنا، بلکہ اس کے واسطے سے 200 طلباء نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی برکت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ نے کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کا رخ کسی اور طرف تھا، لیکن تبلیغ اور دعوت کی محنت سے اور اس کی برکت سے ان کی زندگیوں میں ایک نیا رخ آیا۔
انہوں نے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنایا کہ اب یہاں سے ہم اپنی سابقہ زندگی چھوڑتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. اور ایسے 1 2 10 20 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے. فلم اسٹار جو کبھی پردے اسکرین پر اپنے ڈائلاگ سے یا اپنی فائٹنگ سے یا کسی اور طریقے سے اپنے مداحوں کو خوش کرتے تھے، آج ان کی زندگی اللہ کے راستے کے لیے قربان ہو چکی. وہ کرکٹ کے پلیئرز جن کے شاٹس دیکھنے کے لیے اور جن کی کرکٹ کا مزہ لینے کے لیے لوگ مہینوں پہلے اپنی ٹکٹ کی بکنگ کروایا کرتے تھے، آج ان کی بات سننے کے لیے لوگ جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں. لیکن اے اللہ، یہ میرے ملک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو اس امن و امان کی علم بردار اور پوری دنیا میں بالکل سادگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور اپنی جان، اپنا مال لگا کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والی اس بے انتہا لاجواب محنت کرنے والی اس جماعت کو میرے ملک اور ملک کی میڈیا نے نہ صرف یہ کہ بدنام کیا، بلکہ ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ابھی ایک پرنسپل ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، انہیں مار دیا جائے. کسی نے کہا کہ کورونا وبا کو لانے والے یہ جماعتی ہیں. گویا مرکز نظام الدین میں کورونا لے کر کے یہ ساری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا کو کورونا میں مبتلا کر دیا. حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا ہر سنجیدہ شہری جانتا ہے. لیکن یہ ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اور ملک کی میڈیا جس امن و امان کی علم بردار جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ اس کے لیے بھی خرابے کی گھنٹی ہے. اور اللہ نے بتا بھی دیا، جن سٹوڈیوز کے ذریعے سے خبریں چلائی گئیں، نیوز بنائے گئے، اسی سٹوڈیو کے اندر کئی لوگ کورونا کے پازیٹیو مریض پائے گئے. اور جن جماعت کے افراد کو کورونا نکلا، الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئے. اکثر تو نیگیٹو آئے، لیکن جن کو نکلا وہ بھی صحت یاب ہو گئے. اسی لیے عربی کی کہاوت ہے، من حفر بئرا لأخیہ قد وقع فیہ. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. میں ملک کی میڈیا سے، گودی میڈیا سے اور ملک کے جانبدار قسم کے لوگوں سے صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہوش میں لائیں. کسی پر الزام لگانے سے آپ بری نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ خود اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا ہوا. میڈیا کا ایک حصہ مبتلا بھی ہوا. اس لیے میرے بزرگوں، یہ تبلیغی جماعت کی جو نقد برکات ہیں، ان برکات سے خود بھی استفادہ کریں اور عالم کو استفادے کا موقع دیں. اور ہم تو آگو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے بار الہا، جو اس جماعت پر اور ہمارے ان بھائیوں پر جو الزامات لگے ہیں، آپ نے ان کو اس سے بری کر دیا. ملک کے دوسرے لوگوں کو بھی عقل سلیم نصیب فرما، اور ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عالم کے اندر ان جماعت والوں کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کے ذریعے سے عالم میں انقلاب برپا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.